بیٹا سب سے پہلے کس صحابی نے اذان دی؟ جواب سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ ماشاء اللہ۔ کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جواب مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3، روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ماشاء ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح بچوں سے سوال کیا جا رہا ہے، بھائی سنتے رہیں۔ نمبر 1، فرعون کون تھا؟ جواب فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بات کی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بھائی دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں، بہت اہم سوال ہے۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ بہت خوب۔ سوال نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ بہت خوب بیٹے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 1، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس نے خریدا؟ جواب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ سوال نمبر 2، علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، اسلام میں سب سے پہلی شہادت کن کی ہوئی؟ جواب اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ بیٹا سوال نمبر 1، خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ بہت۔ سوال نمبر 2، صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ جواب صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ بہت۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ بہت خوب۔ بچے سوال کا جواب دے رہے ہیں، پرچی رکھی گئی تھی، بچے اپنے اپنے سوال کی پرچی اٹھائے اور مولانا سوال کر رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب یہ بچے دے رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں دے رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ان بچوں کی حوصلہ افزائی۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کس پہاڑ پر بات کی تھی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طور پہاڑ پہ بات کی تھی۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل فرعون اور اس کے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 1، ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ جواب ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شروع ہوا۔ سوال نمبر 2، مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب مکہ مکرمہ سنہ ہجری میں فتح ہوا۔ سوال نمبر 3، حضور علیہ السلام کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ جواب ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی مکان میں ہوئی۔ سوال نمبر 1، جنت کے داروغہ حافظ کا نام کیا ہے؟ جواب جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب جہنم کے داروغہ کا نام
अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 1, कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान करीम 8 साल में नाजिल हुआ। सवाल 23 साल में नाजिल हुआ। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 2, कुरान करीम में कितने पारे हैं? जवाब, कुरान करीम में 30 पारे हैं। सवाल नंबर 3, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? जवाब, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत